اور اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، وفا پورا کرو، یعنی جو ذمہ داریاں، جو احکامات اللہ تمہیں دے رہا ہے، جو حکم دیے جا رہے ہیں، ان کو وفا کرو۔ تو ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور حرف ندا سے جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا ایک پکار ہے، پکارا جا رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو، ایمان کا ذکر کر کے پکارا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں، انہیں جو حکم دیا جائے ان کو پورا کرنا، اس کو لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ ایمان صرف دل سے ماننے کا نام نہیں، صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، ایمان تصدیق بالعمل اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس کے بعد جو حکم ملے گا اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر تم نے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو یہ کیا ہے؟ گویا نقص ایمان کی علامت ہے، یعنی تمہارے ایمان میں کمی، ایمان ہی پورا نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہی عمل صالح ہے۔ تو گویا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تمہیں حکم دیا جائے گا اس کو مانو۔ کیا ہے وہ حکم جسے ہمیں ماننا ہے؟ اوفو، وفا کرو، پورا کرو، کس کو؟ بالعقود، عقود کو۔ اور عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے، اور عقد کیا ہے؟ گرہ۔ اور یہ میثاق سے بھی پختہ چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق، اور ایک ہے عقد۔ تو عقد جو ہے وہ میثاق سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ پیچھے آپ یہ باقی سارے لفظ پڑھ چکے ہیں نا، وعدہ کا بھی، عہد کا بھی، میثاق کا بھی، اور یہاں کیا کہا گیا؟ عقود۔ اور عقود کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا انسان دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، پکا وعدہ کرتا ہے، جس کو پورا کرنے کا وہ عہد کرتا ہے۔ یہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ عہد بندوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کرو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ پورا کرو جب تم ناپ کر دو۔ اور عہد کب پورا نہیں کرنا ہوتا، یہ عقد کب کھولا جا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، یعنی اس کی شرائط میں کوئی ایسی شرط ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو، تو اس کو نہیں پورا کیا جائے گا۔ باقی تمام عہد چاہے کسی مسلمان سے کیے ہوں، چاہے کسی نان مسلم سے کیے ہوں، چاہے ذاتی حیثیت میں کیے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت میں کیے ہوں، تمام کو پورا کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عقد کا اپوزٹ کیا ہے؟ حل، گرہ لگانا اور گرہ کھولنا، ہے لام لام، یعنی گرہ کھولنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حل پیچھے آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ تو وہ گرہیں جو تم نے لگائیں ان کو باندھے رکھو، کھولو مت۔ اور گرہ کیسے لگتی ہے؟ گرہ لگانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دو چیزیں، ایک چیز سے گرہ نہیں لگتی، خواہ ایک چیز کے دو کنارے ہوں یا دو الگ الگ چیزیں ہوں، گرہ کے لیے دو طرفہ تعاون ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دو بندوں کے درمیان یا اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ اللہ اور بندے کے درمیان کیا عہد ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو کچھ ہم نے عمل کا وعدہ کیا، یعنی ان میں سے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، یا پھر جو ہم اپنے اوپر خود نظر مان لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو چیز اپنے اوپر پابند کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بندوں اور بندوں کے درمیان عہد کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی کے وعدے، اچھا، جو بعض اوقات آپ یک طرفہ طور پر بھی کرتے ہیں، اچھا میں فلاں وقت پر آ جاؤں گی، میں یہ کام کر دوں گی، میں یہ چیز پڑھوں گی۔ تو یہ اگرچہ کیا ایک شخص رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسرے کو اس میں شریک کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کی جو خاموشی ہے وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ کیا کر دیتی ہے، اس کو ایک معاہدے میں باندھ دیتی ہے۔
تو وعدہ یک طرفہ بھی ہوتا ہے، لیکن عقد جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، عقد میں دونوں طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر معاملات آتے ہیں، معاملات میں جو عقد کیے جاتے ہیں، مثلا رہن، مثلا قرض، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وعدہ ہوتا ہے نا، ایک معاہدہ ہوتا ہے باہم دو لوگوں کا کہ تم مجھے اتنا قرض ہو، میں تمہیں اس وقت لوٹاؤں گا اور اتنے عرصے کے بعد، اور اس طرح۔ پھر اسی طرح رہن جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے کہ میری یہ چیز تم رکھ لو اور اس کے بس اتنے پیسے مجھے دو، جب میں تمہیں یہ واپس کروں تو تم مجھے دو، یہ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے نا۔ پھر اسی طرح بیع، تجارتی معاہدے جو ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اچھا اتنے عرصے میں تمہیں فلاں چیز فراہم کروں گا اور تم اس کے عوض مجھے اتنا مال دو گے، تو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا، کانٹریکٹ سائن بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نکاح کو تو قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ عقدۃ النکاح، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ، معاہدہ ہے، جس میں دو فریق جو ہیں وہ باہم شریک ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے اور بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی نکاح وٹنس کے بغیر نہیں ہوتا، بندوں کو بھی وٹنس بنایا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو شرائط طے ہوں ان کی پابندی لازم ہے۔ اوفو بالعقود، ایفا کرو، پورے کرو، وفا کرو اپنے عہد کی خلاف ورزی کس کی نشانی ہے؟ عہد کی خلاف ورزی منافقت کی نشانی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں سے کیا کہا گیا؟ کہ تمہارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے۔ کون ہے حلال کرنے والا؟ اللہ تعالی۔ تو حرام کس نے کی تھی چیزیں؟ کچھ مشرکین نے اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنے خود ساختہ عقائد اور رسومات کی وجہ سے حرام کر لی تھی، جس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جن کی آگے سورۃ الانعام میں تفصیلات آئیں گی، تو انہوں نے ان کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا اور ان کا گوشت، دودھ، بال، کھال استعمال کرنا اپنے لیے حرام کر دیا۔ ان سارے باطل عقائد اور نظریات اور رسوم اور رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ احلت، حلال کر دیے گئے وہ چیزیں جو تم نے حرام کی ہوئی تھی، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ اور کون سی ہیں وہ چیزیں؟ بہیمۃ الانعام، بہیمہ کا لفظ جو ہے بے ہے میم سے، بہم، جس سے لفظ مبہم نکلا ہے، مبہم۔ بہیمہ کہتے ہیں چار پائے کو، وہ جانور جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چار پائے پیر کو کہتے ہیں، چار پائے، لیکن جو بولتے نہ ہوں۔ بہیمہ وہ جانور جو بولتے نہ ہو، یا ان کا بولنا جو ہے وہ سمجھ میں نہ آتا ہو، جن کو آپ بے زبان جانور کہتے ہیں، بے زبان جانور۔ تو ہر وہ حیوان جو بولے نہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہیمہ کہلاتا ہے۔ الانعام، لیکن سارے بہائم حلال نہیں۔ اس طرح تو بہت سے جانور بات نہیں کرتے، تو سارے بہائم حلال نہیں۔ تو حلال کون سے ہیں؟ الانعام، بہیمۃ الانعام حلال ہے۔ انعام کیا ہے؟ نعم کی جمع۔ نعم کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو، نون عین میم، جس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے وغیرہ، جو ان گھریلو جانوروں سے ملتے جلتے جانور ہیں۔ تو جتنے بھی مویشی قسم کے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا، الا یہ کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا گیا، ان کو حرام کیا گیا۔ الا، مگر کیا؟ ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائے گا تم پر، یعنی جو تم کو بتایا جائے گا، آئندہ آ رہا ہے۔ تو مانا کیا ہوا؟ سارے مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جنہیں
اللہ نے کسی نص کے ذریعے حرام قرار دیا، اور وہ نص کہاں ہے آگے پڑھی جائے گی، بتائی جائے گی۔ غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے شکار کو، محلی کس سے ہے؟ محلین سے، محل یعنی حلال کرنے والے، نہیں حلال کرنے والے الصیدی شکار کو، صاد یسیدو کا مصدر ہے، اور ایک معنی ہے شکار کرنا اور دوسرا ہے شکار کیا ہوا جانور، یعنی شکار کیا ہوا جانور یا شکار کرنا نہیں حلال، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، واو یہاں کون سی ہے؟ حالیہ، اس حال میں کہ تم حرم، حالت احرام میں ہو، یعنی مویشی قسم کے جانور حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنے جائز نہیں۔ اور حرم کا کیا معنی ہے؟ دو معنی ہیں اس کے، ایک ہے حالت احرام میں، یعنی جب تم نے احرام پہنا ہوا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو حرم کے اندر ہوں۔ ہل اور حرم کا تو معلوم ہے نا آپ کو، حرم کیا ہے بتائیے؟ خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ سارا علاقہ جس کی ساری باؤنڈری بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں تک حرم ہے اور اس کے بعد کہاں سے ہل شروع ہوتا ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں سے کوئی حاجی کس کے بغیر نہیں گزر سکتا، احرام پہنے بغیر۔ تو جب آپ نے احرام پہن لیا، یعنی آپ کی اپنی حالت بھی کیا ہے؟ محرم کی، اور علاقہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا۔ وَأَنْتُمْ حرم، تو تم احرام میں ہو، یا پھر کیا معنی ہے؟ حرم کے اندر ہو، حرم کی حدود کے اندر ہو، داخل الحرم ہو۔ اس حال میں تمہارے لیے کیا جائز نہیں، کیا حلال نہیں؟ شکار کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں۔ ان جانوروں کو بھی اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا ایسا عمل اس کے لیے درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اگر اسے کوئی شکار نظر آ جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بہت ٹیمپٹیشن ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ احرام کیوں پہنتے ہیں، یا حاجی احرام کیوں پہنتا ہے؟ ایک خاص مقصد کے لیے پہنتا ہے نا۔ کس کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ اب اس کو ایک مخصوص لباس پہنایا گیا ہے، وہ پہن کے ایک مخصوص علاقے میں وہ جا رہا ہے، اب رستے میں اس کو شکار نظر آ گیا، اب اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، کیونکہ شکار آرام سے بیٹھ کے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے شکار کر لیں۔ شکار کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آلات چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بہت فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ شکار کرنے کے لیے ویپن چاہیے، اس کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، بھاگ دوڑ چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ حج پہ عموماً کوئی اکیلا اکیلا تھوڑی جاتا ہے۔ اب آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو بہت شکار کے شوقین ہیں، ان کو شکار نظر آ گیا، ہاں، وہ اس کے پیچھے بھاگ گئے، اب باقی قافلہ کیا کرے گا؟ ان کا انتظار کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک خاص باؤنڈری کے اندر آپ آ جاتے ہیں، اگر آپ کبھی حج کے قریب مدینہ سے مکہ بھی گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حالت احرام میں جا رہے ہیں، اور بالکل آخری دنوں میں خاص طور پر، تو صرف آپ نہیں جا رہے ہوتے، کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں؟ بہت لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر آپ شکار کے تیر پھینکیں یا آپ شکار کے عمل میں مشغول ہو جائیں، تو شکار ایک قسم کا کھیل بھی ہے نا، یعنی ایک مشغلہ بھی ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں ایک سنجیدہ عبادت کے لیے، ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور آپ رستے میں شکار شروع کر دیں تو اس میں کئی قسم کی قباحتیں ہیں۔ تو اس لباس کا بھی ایک احترام ہے، اس جگہ کا بھی ایک احترام ہے، اس کام کا بھی ایک احترام ہے، اس سفر کا بھی ایک احترام ہے۔ لہٰذا اس سے منع کیا گیا کہ کوئی شخص لباس پہنے احرام کا اور ہو حرم کے اندر اور عمل اس کا شکار کا ہو، تو یہ درست نہیں نا۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تلبیہ پڑھنا چاہیے نا، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کثرت سے، کیونکہ شعوری عبادت کے لیے فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا دھیان لگا ہوا ادھر ادھر، اور آپ دیکھیے کہ جو شکاری ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہوئے بھی کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کی نظریں پھر کہاں ہوں گی؟ یعنی ان کی دلچسپی
شاید پھر حج سے یا عمرے سے کم ہو، کیونکہ شکار ایک ایسی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو مثلاً مچھلی کے شکار کا شوق ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو اپنے اس کام سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کو اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. فرائض چھوڑ دیں گے لیکن شکار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دلچسپی کی بات ہے نا، کیونکہ اس میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسان سے رہا نہیں جاتا. تو ایسے موقع پر جب انسان کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے کچھ جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو چونکہ حج کا سفر کیسا سفر ہے؟ جذبات کے کنٹرول کا سفر ہے. آپ کو وہ آتا ہے نا کہ جب کوئی حالت احرام میں ہو، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو رفث، فسوق، جدال سب منع ہے. تو یہ کس لیے منع ہے؟ یہ سیلف کنٹرول کا ایک سفر ہے. تو اس میں ساری ہابیز، شکار ہابی بھی ہے نا، تو اپنی ہابیز بھی آپ کو چھوڑنی ہوگی. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ الا ما یتلی علیکم، اور پھر غیر محل الصید وانتم حرم. اور اگر اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اور پھر اس کا ارادہ ہر چیز میں ہے. ارادہ کونیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی ہے. شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی کس کی مرضی کے مطابق ہے؟ اللہ کی مرضی کی. اور اسی طرح کائنات کی جو چیز جیسے ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کے پیچھے کس کا ارادہ اور کس کی مرضی، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ درخت اتنا اونچا کیوں، اس کو تو اتنا ہونا چاہیے، یا آسمان کا رنگ ایسا کیوں، یا بادلوں کا رنگ ویسا کیوں، آپ کون ہوتے ہیں کیسا اور ویسا کہنے والے؟ یہ کس کا ہے سب کچھ؟ اس کا ہے. وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ جیسا چاہے فیصلہ کرے. اس نے تمہارے لیے جو چاہا حلال کیا، اور حلال میں سے بھی جب چاہا اس پر پابندی لگا دی. اب حالت احرام میں حلال پر پابندی لگائی جا رہی. اور اسی طرح حلال جانوروں کو اگر کچھ مخصوص قسم کی چیزیں پہنچے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہیں گی. ان کی آگے شرائط انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ کیا کیا چیز اگر ان جانوروں کو پہنچے یا کس کس حال سے ہی گزرے تو یہ بھی حلال نہیں رہیں گے. واضح؟ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، اگر آپ کے پاس سادہ قرآن پاک کی جب تلاوت سنے تو اس وقت بھی، اور جب آپ دیکھیں گے ان آیات کے اختتام کو، کہ آیات کے اختتام بہت شدید ہے سورۃ المائدہ میں. اس وقت آپ دیکھیے آیت ختم ہو رہی ان اللہ یحکم ما یرید، اگلی آیت ختم ہو رہی ان اللہ شدید العقاب. اس میں ان اللہ غفور رحیم ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب. آگے کیا ہے؟ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. کتنی شدت ہے. اس کے برعکس سورۃ النساء میں کیا تھا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عموماً صفات کا ذکر تھا، علیم حکیمہ، غفور الرحیم، مختلف صفات. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ڈسپلن، یہ حکم ہے، ماننا ہوگا، نہیں مانو گے تو پکڑ ہوگی. اور اس میں چوں چراں بھی نہیں، بحث مباحثہ بھی نہیں. حکمت معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آئی تو بھی ماننا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. تم سے مشورہ نہیں چاہیے تھا، یہ تمہاری خواہشات ہے، تمہاری مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی، اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ جب تم اس کا کوئی حکم سنو تو کیا کرو؟ سمعنا و اطعنا، سر جھکا دو. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم مان گئے، ہم نافرمانی نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے. یہی ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے.